اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر القلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على عبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد. حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کی آخری پارے کی آخری حصوں میں یہ سورہ واقع ہے، سورہ عصر. عصر کے معنی نچوڑنے کے ہیں. جو حضرات عرب ملکوں میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جوس کو کہتے ہیں عصیر. انگور کا جوس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عصیر العنب، یعنی انگور سے نچوڑا ہوا جوس. یعنی جو دو چیزوں کے درمیان میں دب جائے، جو دب کر نکلے، اسے عربی میں عصیر کہتے ہیں. کیونکہ زمانہ شب و روز کے درمیان میں جھگڑا ہوا ہے، لہٰذا زمانے کو بھی عصر کہتے ہیں. وقت عصر کو اس لیے عصر کہا جاتا ہے، وہ مغرب اور ظہر کے درمیان میں کچلا ہوا ہے، بہت تنگ وقت ہے اس کا، اس لیے اس کو عصر تنگ بھی کہتے ہیں. عصر کے یہ لغوی معنی ہیں. مصداقاً عصر زمانہ، عصر یعنی عصر کا وقت. پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے والعصر، عصر کی قسم. یا کہیے کہ زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم. یہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں تفاسیر میں بھی مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. عصر سے مراد، کسی نے کہا عصر انبیاء، کیونکہ عصر انبیاء ہمارے لیے مقام عبرت ہے. ہر نبی کے مقابل میں کوئی نہ کوئی باطل طاقت کھڑی ہوئی اور نبی سے مقابلہ کیا. وہاں سے ہم کو درس لینا ہے، چاہے وہ آدم اور ابلیس ہو، چاہے وہ جناب موسیٰ اور فرعون ہو، جناب عیسیٰ ہو، جناب عیسیٰ کے مقابل میں یہودی دشمن ہو، یا رسول اکرم ہو ان کے مقابل میں ابو لہب وغیرہ ہو. یہ زمانے جن سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے.
کسی نے کہا عصر سے مراد عصر اولیاء، کسی نے کہا عصر سے مراد عصر غدیر، کوئی کہے گا بھائی ابھی تو قرآن جب نازل ہوا اس سے بعد عصر غدیر ہے، کا ممکن ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں آنے والی ہر تاریخ اس کی نگاہ میں ہے۔ کسی نے کہا عصر امام علی، کسی نے کہا عصر ظہور امام عصر، لیکن تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو الگ الگ تفسیریں ہوئی ہیں یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان تمام کو ایک عنوان واحد کے تحت جمع کر دیا جا سکتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عصر انبیاء و اوصیاء، اس میں ہر نبی کا زمانہ آ گیا، ہر امام کا زمانہ آ گیا۔ پروردگار عالم عصر کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ زمانے سے ہم کو سیکھنا ہے۔ زمانہ ہم کو اچھے اور برے لوگوں کی پہچان بتا رہا ہے، زمانہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں، کن کا اتباع کرنا ہے کن سے دامن چھڑانا ہے۔ بات وہی تو ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس پر مکمل ایک خمسہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی اس تقریر میں جہاں تک بھی گفتگو پہنچ جائے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹا عربی میں خسر، جسے خسران کہتے ہیں، گھاٹا، نقصان بھی کہتے ہیں۔ نقصان کے معنی بھی کوئی چیز کا کم ہو جانا، نقص سے ہے، وہ بھی گھاٹا ہے۔ آپ تو ایسے شہر میں رہتے ہیں جو شہر تجارتی شہر ہے، بزنس سٹی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں تجارت میں گھاٹا ہونا کسے کہتے ہیں۔ عربی میں دونوں لفظ استعمال ہوئے گھاٹے کے لیے۔ اردو کا دامن ہمیشہ تنگ رہا ہے، عربی کے مختلف الفاظ کا ترجمہ اردو میں ایک ہی لفظ سے ہوتا ہے۔ جیسے نقصان کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے گھاٹے کو۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے خسران کسے کہتے ہیں تو کہیں گے گھاٹے۔ لیکن عربی میں دونوں میں بڑا فرق ہے، خسران الگ ہے، نقصان الگ ہے۔ دونوں چیزوں کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور تفسیر مفاتیح الغیب میں جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، فخر الدین رازی نے اس سورے میں بڑی اچھی مثال دے کر انہوں نے بات کو سمجھائی ہے۔ جس کی بات اچھی لگے اس سے لے لینی چاہیے۔ فخر رازی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، انہوں نے کہا مجھے خسران اور نقصان کا مطلب اس وقت سمجھ میں آیا جب میں بازار میں نکلا تو ایک بچہ برف کا سیل لے کر کہتا ہے قد قصر، تو میں نقصان اٹھا لوں گا اگر کوئی میرے اس برف کو نہ خریدے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ میں نے اس مختصر نشست کے لیے سورہ مبارکہ والعصر کو عنوان قرار دیا۔ سورہ مبارکہ والعصر، جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ عصر کا مطلب نچوڑنا، کیونکہ زمانہ ہو یا وقت عصر ہو، شب و روز کے درمیان میں نچوڑا جاتا ہے، اس لیے عصر کہا جاتا ہے۔ اور خالق کائنات عصر کی قسم کھا رہا ہے، جس کی مختلف تفسیریں ہوئی ہیں۔ جامع تفسیر یہی ہے کہ عصر انبیاء اور اولیاء، اولیاء اور انبیاء کا زمانہ جس میں عبرتیں ہیں ہمارے لیے، درس ہے ہمارے لیے۔
عصر کی قسم کھا کر پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ میری طرف متوجہ رہیں آپ۔ عربی میں دو لفظ ہے، ایک نقصان ہے ایک خسران ہے، یہاں تک میں بات پہنچایا تھا۔ نقصان اور خسران میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے ساتھ بات واضح کر دوں، اور فخر رازی نے جو مثال دی تھی اسی مثال کو میں اپنے مثال میں ڈالتے ہوئے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تجارتی شہر ہے، بزنس سٹی ہے، آپ نقصان بہتر جانتے ہیں کہ ایک پرانے زمانے میں، اور آپ نے اپنے بنگال کے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، دن کے اعتبار سے بازار لگتے ہیں۔ جمعہ بازار، اتوار بازار، پیر بازار، یعنی ایک ایک شہر میں ایک ایک بازار لگتا ہے۔ تو تمام جتنے دکاندار ہیں اپنا سامان لے کر آج اتوار کے دن اس گاؤں میں، پیر کے دن اس گاؤں میں، منگل اس گاؤں میں، اس طرح مختلف گاؤں اور بستیوں میں کسی نہ کسی ایک بڑے میدان میں دکان لگاتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں ویسا ہوتا تھا، آج بھی دیہاتوں میں ہے ہفتہ واری بازار۔ تو آپ جان لیجئے، مثال سے اگر بات واضح ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بات رہ جائے، خسران کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص کپڑے لے کر بیٹھا دکان میں، صبح سے لے کر شام، بڑی دور سے لے کر آیا، اپنے سائیکل پر، بائک پر، جس پہ بھی دکان لگا دی میدان میں، صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا، ادھر کا سورج ادھر چلا گیا، کوئی خریدار نہیں آیا۔ جو بھی آتا تھا کپڑا دیکھتا تھا، یوں کرتا تھا، ریٹ پوچھتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا۔ دکاندار پریشان، بھائی میں اور کم کر دوں گا، ارے لے لیجئے، بچے بھوکے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سنے گا خریدنے والا، وہ اپنی مرضی دیکھے گا۔ جس کوالٹی کا مجھے چاہیے وہ کوالٹی آپ کے پاس نہیں ہے، جو رنگ مجھے چاہیے وہ رنگ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ لاکھ کہتے رہیے، بچے بھوکے ہیں، صبح سے کچھ نہیں ہوا، کچھ فائدہ کروا دیجئے، تو آگے بڑھ جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، صبح سے لے کر شام تک وہ دکان لگائے بیٹھا تھا، شام ہو گئی، اب جو واپس جائے گا اس کا نقصان ہوا کہ نہیں؟ وقت کا نقصان ہوا، لایا، بیٹھا، محنت کیا، واپس جا رہا ہے، نقصان ہوا۔ ایک اور تاجر تھا، اس نے برف کی سیل لایا، برف کی سیل لے کر بازار میں بیٹھا، کہتا بھائیو گرمی کا زمانہ ہے، خرید لیجئے خرید لیجئے۔ لوگ دیکھ رہے اس کے پاس کا برف اچھا ہے، سجا ہے، اچھے پانی کا ہے، اس کے پاس کا ہے، دیکھ رہے آگے بڑھ جا رہے، دیکھ رہے آگے بڑھ، کوئی برف خریدا نہیں۔ اس کا بھی نقصان ہوا کہ نہیں؟ بہت مشکل سے چھپا چھپا کے رکھا تھا کہ صبح سے شام تک۔ نقصان کپڑے والے کا بھی ہوا، نقصان برف والے کا بھی ہوا، گھاٹا دونوں کا ہوا۔ لیکن دونوں گھاٹوں میں فرق یہ ہے، کپڑے بازار میں دوبارہ دکان لگا سکتا ہے، لیکن جس کے پاس برف کی سیل تھی، برف گرمی کے ساتھ پانی ہو کر وہ پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ دونوں گھاٹے میں فرق ہے، اردو میں دونوں کو گھاٹا کہتے ہیں، مگر عربی میں کپڑے والے گھاٹے کو نقصان کہتے ہیں اور برف والے گھاٹے کو خسران کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اس لیے کہ یہ کپڑے والا تو کل دوبارہ دکان لگا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس برف ہی نہیں ہے، خریدا بیچا کچھ نہیں، اور جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ ہے بھی نہیں، یہ ہے خسران۔ برف بیچا بھی نہیں، برف ہے بھی نہیں۔ اب یہاں سے سمجھیے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔
کپڑے والے کی طرح گھاٹے میں نہیں ہیں، برف والے کی طرح گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ انسان اس بازار شریعت میں اپنے حیات کا برف لے کر آیا ہے، اور لمحہ لمحہ یہ حیات کا برف ختم ہو رہا ہے جو واپس نہیں آ سکتا۔ جب موت آئے گی اس وقت یہ حیات کا برف پانی بن کر پگھل چکا ہوگا، بیچا کسی کو نہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوا، گھاٹے میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، سب نہیں، پورے انسانیت کو، پورے انسانوں کو پروردگار عالم نے کہا گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو مستثنا ہیں، والعصر، جو زمانے سے جنہوں نے سبق لیا، وہ لوگ کیسے ہوتے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت سادے الفاظ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ آپ جب بازار گئے تو دیکھتے ہیں کیا؟ یہ مال پسند آ گیا، کوالٹی اچھی ہے اور اس کی کمپنی اچھی ہے، رنگ اچھا ہے، تو خرید لیتے ہیں آپ۔ کوالٹی اچھی نہیں ہے، رنگ پسند نہیں ہے تو نہیں خریدتے۔ بازار میں بیچنے والے بھی کئی ہوتے، خریدنے والے بھی کئی ہوتے ہیں، مگر بازار شریعت میں انسان ہر اپنے آپ کو بیچتا ہے، خریدنے والا صرف خدا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ اشترا انفس، پروردگار عالم مومنین کے نفسوں کو خریدتا ہے۔ خریدار کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے۔ جب آپ کوالٹی دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو خریدنے کے، کمپنی کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، وہ بھی ہماری کوالٹی اور رنگ دیکھتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 کوالٹی آپ پہ دیکھوں گا تو خریدوں گا۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی کوالٹی آپ میں ہے کہ نہیں؟ وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ ہے کہ نہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کرنے، صبر کی تلقین دینے اور حق کی تلقین دینے کی کوالٹی ہے کہ نہیں؟ ایک 4 کوالٹی ہے تو پھر آپ نقصان میں نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو میں نے خرید لیا۔ جب خدا خرید لیتا ہے تو پھر اس کے عوض جنت عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے سورہ عصر کی تفسیر۔ توجہ جو، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، میں تفسیر کے دائرے سے باہر نہیں جا رہا ہوں اور گفتگو تفسیر کے اندر ہی ختم کر دوں گا۔ سوال یہ ہے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ پروردگار عالم اتنا کہتا تو کافی تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور 2 کوالٹی گلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ 2 ہی چیزیں تو ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ آپ کہیں گے وتواصوا بالصبر، یہ بھی عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق، یہ بھی عمل صالح ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ دیا تو اور 2 کوالٹی الگ سے گنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ 2 کوالٹی خود بخود دوسری کوالٹی میں ضم ہے۔ اب یہاں پر تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی، ایک صلوات پڑھتے ہو، آگے آ جائے بچے، بیٹھ جائے، ڈسٹرب ہو جائے گی، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ اب جو ہے وہاں پہ بیٹھ جائے، ڈسٹرب ہو رہا بہت زیادہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 2 کوالٹی الگ سے بیان کرنے کی
ضرورت کیا ہے؟ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی، یہ ہمارے مایہ ناز مفسرین ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے. میں کبھی وقت ملے تو علامہ طباطبائی سے متعلق پوری ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے ہمارے دور کی، زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی انقلاب سے پہلے کی شخصیت ہے. خیر یہ موضوع نہیں، ورنہ میں عرض کرتا علامہ طباطبائی کون سی شخصیت ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں اس سورہ عصر کی کہتے ہیں عمل الصالحات کے بعد یہ دو چیزیں اس لیے ذکر کیے کہ اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ میں سمو دیا، ذکر الخاص بعد العام. یہ لفظ یاد رکھیے، ذکر الخاص بعد العام، عمومی ذکر کے بعد خصوصی ذکر. توجہ چاہتا ہوں، اس کو بھی مثال سے واضح کر دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائے. یہاں پر جناب رضوان صاحب نے اعلان کر دیا مجلس کے بعد، بھائی آج رات جلوس الدولہ میں ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، انجمن شبیہ پیغمبر کی جانب سے. اعلان بھی ہے، مثال بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو اس کے بعد اعلان عمومی ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے بزرگوار سے انہوں نے کہا کہ بھائی 8 بجے، تقی بھائی سے کہا بھائی 8 بجے، کہا نا. پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا 8 بجے جلوس الدولہ میں مجلس شروع ہو جائے گی. پھر یہ دو بزرگوار ہمارے سامنے بیٹھے، آپ کا نام منا بھائی، منا بھائی سے کہا منا بھائی 8 بجے شروع ہو جائے گی مجلس. تقی بھائی 8 بجے شروع ہو جائے گی مجلس. تو عزیزان محترم، عمومی اعلان، آواز سب تک پہنچ گئی، سب نے سن لیا. پھر یہ دونوں سے الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو کہہ دیا نا عمومی اعلان. پھر منا بھائی اور تقی بھائی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضوان صاحب نے خصوصی کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر خصوصی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو لہذا کچھ خصوصیت ان میں ہے. اگرچہ عمومی اعلان کے دائرے میں یہ دو بھی آ گئے، جب عمومی اعلان کے دائرے میں دونوں آنے کے باوجود بھی رضوان صاحب نے خصوصی ان کو دعوت دے کے بتا دیا، یہ عمومی اعلان میں شریک ہونے کے باوجود بھی کچھ خصوصیت ان میں ہے، لہذا شخصاً بھی انہیں دعوت دی جا رہی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام، یعنی خاص کا ذکر کرنا عمومی اعلان کے بعد. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں تمام اعمال صالحہ آ گئے، مگر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کچھ خصوصیت ان دونوں میں ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد ان دونوں کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ خصوصیت اس میں ہے. تو یہاں پر روایت نے بڑھ کر سوارا دیا. خصوصیت کیا ہے کہ یہاں پر حق سے مراد اعلان ولایت ائمہ ہے. سبرات محمد والے محمد. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. مولا فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، تلقین کرو. وتواصوا، تو مولا فرماتے ہیں حق سے مراد ہمارا حق، ہمارے حق سے مراد ولایت. اور اس کے بعد دوسرا لفظ وتواصوا بالصبر. جہاں ولایت کو اختیار کرو گے تمہارے ساتھ مظالم ہوں گے، تو پھر صبر اختیار کرو. حق اور صبر کا تعلق بھائی، پریشانیاں اسی کے ساتھ ہے جو حق پہ ہوتا ہے، پریشانیاں اسی کے ساتھ ہے جو حق بولتا ہے، پریشانیاں اسی کے ساتھ ہے جو حق انجام دیتا ہے. تو لہٰذا جہاں حق پہ ہو تو پھر وہاں صبر بھی سیکھو. حق پہ رہنے والوں کے لیے اہل حق کا اہل صبر ہونا ضروری. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. تو صبر کے معنی بھی واضح کر دوں گا آج. دیکھیے میں نے اپنے الفاظ میں اس سورے کی آج
مکمل تفسیر کر دی ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے، انسان گھاٹے میں کیسے ہیں، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، پھر خصوصی 2 عمل کا ذکر، پھر صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا بہت غلط مطلب ہے، لفظ صحیح استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے مراد غلط لیتے ہیں۔ صبر سمجھتے ہیں ہم لوگ خاموش بیٹھ جانا، صبر کا مطلب چپ ہو جانا، صبر کا مطلب کچھ مت بولنا۔ مثال کے طور پر معاشرے میں ایک غلط آدمی دینی امور کا سربراہ بن گیا اور وہ غلط کام کر رہا ہے، رضوان صاحب کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کی، یہ شریعت میں بدعتوں کا ایجاد کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی مخالفت ہونے سے 4 آدمیوں نے ان کو پکڑ کے بٹھا دیا، صبر کرو صبر کرو۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ حق کی آواز نہ اٹھا کر خاموشی اختیار کر لینا صبر نہیں ہے۔ اور ساتھ میں بھی کہتے ہیں بھائی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، صبر کرو، آپ تو تاریخ جانتے ہیں، امام سجاد نے صبر کیا، صبر کرو۔ صحیح کہتے ہیں امام سجاد نے صبر کیا، لیکن تم صبر سجاد کو سمجھے نہیں، غلط انداز میں بیان کر رہے ہو۔ صبر یہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے سے، صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آواز نہ بلند کرو، صبر یہ نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ، صبر یہ نہیں ہے کہ گاندھی جی کے 3 بندر بن جاؤ۔ صبر کا مطلب یہ ہے، میں آیات اور روایات کے ذریعے استدلال مکمل کر سکتا ہوں صبر پر پوری مجلس، مگر وقت نہیں، صرف مثال سے بات واضح کر دوں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ حق کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے باطل سے سمجھوتا نہ کرنا، باطل سے سمجھوتا نہ کرو، حق کے راستے پر ڈٹے رہو، یہ ہے صبر۔ یعنی اپنی جگہ نہ چھوڑو، اپنا مدعا نہ مت چھوڑو اور گھبراؤ نہیں باطل کے مقابلے، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر بیٹھ جانا، خاموش ہو جانا نہیں۔ سید سجاد صابر اسی لیے ہے کہ امام حسین نے انکار کیا یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام سجاد نے یہ نہیں کہا چلو بابا حسین نے تو انکار کر دیا، میں ماں بہنوں کو کھلے سر نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے یہ زنجیروں کا بوجھ برداشت نہیں ہے، میں بیعت کر لوں گا۔ نہیں کہا، جو باپ نے کہا وہی میں ہی کہہ رہا ہوں، بیعت نہ حسین نے کی نہ سید سجاد کرے گا، ظلم تو جتنا بھی کر لے راہ حق پر ڈٹا رہوں گا۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر، یعنی باطل کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے حق کے راستے پر گامزن رہنے کا نام صبر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو بس اتنے ہی وقت میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سورہ مبارکہ کی مکمل تفسیر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا ہے، پورے سورے میدان کربلا پر تطبیق کر رہا ہوں اس سورے کی۔ والعصر، عصر عاشور کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ جتنے ہیں پورا میدان بھرا ہوا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، سب گھاٹے میں ہے، الا الذین، یہ سب سے 72 جدا ہو گئے، آمنو، یہ جو 72 ان میں ایمان ہے، وعاملوا الصالحات، حسین نے ایک رات کی مہلت لی۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہری اعتبار سے لی ہے لیکن باطنی اعتبار سے دی ہے، اس لیے کہ حسین وہ ایک رات کی مہلت نہ دیتے تو حور ادھر سے ادھر نہ آتا۔ رات بھر وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کا عالم یہ ہے کہ اصحاب حسینی ایسی عبادت کر رہے تھے، مقتل میں لکھا ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کے بھنبھناہٹ کی آواز سے فضا گونجتی ہے، اس طرح میدان کربلا گونج رہا تھا سبوح القدوس کی آواز۔ یہ مقتل کے جملے، ایمان کا عالم یہ کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاس، ایمان بھی ہے عمل صالح، وتواصوا بالحق،
ہر ناصر حسینی دوسرے کو سمجھا رہا ہے، کل قربانی آل محمد ہے، ولایت کو سمجھا رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ قسم خدا کے سورہ عصر کی مکمل تفسیر اگر میں یوں کہتا ہوں لفظوں کو بدل کر کہ اگر ان الفاظ کو جسم دے دے تو وہ کربلا بن جاتا ہے، اور کربلا کے اس عصر کے منظر کو لفظ بنا دے تو وہ سورہ عصر بن جائے، اس قدر ہے کربلا۔ ہاں زادارو، عصر کا ہنگام ہے۔ ابھی مجھ سے خواہش یہی کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے مسائل پڑھیں۔ سلام ہو صبر کربلا والوں کے صبر پر۔ ہاں زادارو، جب کوئی باقی نہ رہا، یکا و تنہا حسین ہو گئے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آئی ہے حسین اپنی تلوار روک لو۔ حسین نے جو ہی تلوار کو روک لیا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کربلا کا نقشہ بدل گیا، کوئی تیروں سے وار کر رہا ہے، کوئی تلواروں سے وار کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے وار کر رہا ہے۔ فاطمہ کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، نرغے ادا میں حسین آ گئے۔ اب جو نشیب میں حسین ہوئے، کوئی نیزوں کے انیوں سے حسین کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا حسین پر پتھر برسا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ادھر زینب مقتل سے نکلتی ہے، ادھر خیمے سے مقتل میں آتی ہے، دیکھتی ہے میدان کربلا میں بھائی نظر نہیں آیا، دوڑتے ہوئے ایک بلندی پر گئی جسے آج تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار جلد سے جلد ہم زیارت کرب و بلا سے ہم سب کو مشرف فرما۔ آپ اور ہم کربلا جائیں گے تو دیکھیں، قتل گاہ سے 70 قدم کے فاصلے پر تلہ زینبیہ ہے۔ زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، ارے حسین زمین پر ہے، سینے ہے، کند کنجر سے گلا کٹ رہا ہے۔ زینب نے دامن کو پھیلایا، آواز دی، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ حسین نے اشارے سے بہن سے کہا، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، حکم امام کا پانا تھا۔ ان حالات میں بھی زینب نے اطاعت کا مظاہرہ یوں کیا، تلہ زینبیہ سے خیمے کی طرف گئی۔ جب خیمے میں گئی تو کیا دیکھا، زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا، آفتاب کو کہنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ سید سجاد کو غش سے جگایا، کہا بیٹا سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا، نو کے نیزے پر سر حسین بلند ہے۔ سید سجاد نے انگشت شہادت کو بلند کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں وہ یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی سیال ملت۔ ربنا تقبل منا انک انت اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود